قبول کر لیا کس نے؟ جمائمہ نے. ہاں تو وہ تو ظاہر ہی ہے نا، پتہ نہیں حقیقت میں کیا ہے. ہم نے تو ظاہر پہ ہی جانا ہے. ہاں جو نبی کریم نے کہا تم نے ان کا دل چیر کے پر جب ظاہر قبول کر لیا تو کیسے ہے وہ؟ تو یہی ہے نا، ظاہر تو نظر آ رہا ہے نا. اب ظاہر اب دیکھ لیجئے ظاہر کیا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح بھی وہ ان کے یہاں بھی شادی تو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اب یورپ وغیرہ میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. سوال یہ تھا یہودیت کے حد تک میں بات کر رہا تھا اچھا کہ کیا اس طرح کوئی یہودی آدمی غیر یہودی عورت سے جو شادی کرتا ہے تو وہ جو بچہ ہوگا وہ یہودی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ جو نسل چلتی ہے وہ مرد سے چلتی ہے. میری بات سن لیجیے نا اس سے. لیکن وہاں پہ ان کے یہاں کیا قانون ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عورت سے چلاتے ہیں یا مرد سے چلاتے ہیں. تو عورت سے چلائیں گے تو وہ یہ پتہ نہیں دونوں سے چلاتے ہیں واللہ عالم. سر میں نے اس میں تھوڑا سا پڑھا جی. یہودیوں کو غیر یہودی عورت سے شادی کرنا منع ہے. ایک یہودی عورت کو غیر یہودی مرد سے شادی کرنا منع ہے. یہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جینس کی بات ہے. یہودیت جو ہے وہ کہتے ہیں جینس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی مسلمان ہو جائے، جیسے کئی یہودی ہیں ان کے بچے مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم بھلے مسلمان ہو جاؤ لیکن بائی جینس تم جیو. تو ان بچوں نے بعد میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے بعد علماء سے جب کنسلٹ کیا تو علماء نے بتایا کہ لوگ مڑ کے آتے ہیں اور یہ پرابلم بتاتے ہیں. تو ان کو بتایا کہ دین کسی جینس میں نہیں ہوتا. ہمارا دین جو ہے کسی جینس میں نہیں ہے. اور قرآن یہ ثابت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیوز جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک چیز. دوسرا آپ جو فرما رہے تھے کہ اسرائیل میں جو یہود ہیں آج سے 200-250 سال پہلے، ایون 150 سال پہلے فلسطین میں جتنے بھی مقامات تھے وہ سارے کے سارے وہ بلکہ شروع سے ہی آپ دیکھیں جس وقت کے صلاح الدین ایوبیہ جو ہے وہ، بلکہ اس سے پہلے جس وقت کہ حضرت عمر فاروق نے کے زمانے میں جو ہے قبضہ کیا گیا، اس پہ فتح کیا گیا یروشلم کو، تو یہاں پر کوئی جیوز نہیں تھے. وہاں پہ یہ شہر جو تھا یہ ان کا تھا، عیسائیوں کا تھا. اور جتنے بھی مقامات تھے وہ سارے عیسائی. تھرو اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ان کا ایمان ہے اور وہ سارے کے سارے ان جگہوں کو لوک آفٹر کرتے تھے. یہودی وہاں پہ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے، اور یہودیوں کا سارا نکال دیا گیا. یہودیوں کے اوپر 2 جو بڑے آئے تھے ان کی تباہی اور بربادی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا. تفہیم القرآن میں بنی اسرائیل کی جو تفسیر ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں سید ابو مودودی نے اس موضوع کے اوپر بڑا لینتھ جو ہے وہ یہودیوں کا جو ایکسوڈاکس ہے یہ انہوں نے وہ بتایا ہے. پھر جو کیسے جو اسرائیل کی حکومت کے متعلق انہوں نے مختصراً بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی وہاں پہ جو نہیں رہا. اور جو تو بعد میں لائے گئے، جو یہاں پہ بعد میں لائے گئے، یہاں پہ کبھی بھی جوز، اور یہ مسلمانوں کے دور میں جوز کو پرمٹ کیا گیا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور کی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر ان کو آپ وزٹ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کس کے فالوور تھے؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام کس کے فالوور تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فالوور بھی. نبی کس کا فالوور ہوتا ہے؟ نہیں، کیا وہ جیو تھے، کیا وہ مسلمان تھے، کیا تھے وہ جو نہیں تھے. حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ابراہیم جو تھا، کیا یوسف جو تھا؟ نہیں، وہ تو وہ پہلے کی بات ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ان کی اولاد آئی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جی وہ آپ سے کہیے وہ کہاں پہ آباد ہوئے؟ جی بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے. بنی اسرائیل آپ کہہ رہے ہیں. جی بنی اسرائیل یہاں پہ آئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بالکل بھی یہودی نہیں تھے. جی ہم ان کو یہودی نہیں کہتے ہیں. سر وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے. وہ لوگ آئے فلسطین میں، آئے، حکومت بنی. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بنی، وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی جو ایک بار جو ہوئی، پھر دوسری بار پھر بنی، پھر انبیاء آئے ان کے اور انہوں نے حکومت وہاں پہ بنائی.
اور ان کو نکال دیا گیا. وہاں پہ کوئی جو آباد نہیں. پیج نمبر 28. وہ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لیجئے، چشتی صاحب کا مضمون ہے، پڑھا آپ نے؟ نہیں سر میں نہیں پڑھا. ہاں تو وہ لے لیجئے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اچھا تو وہ ہے، اس میں انہوں نے وہی مولانا مودودی کے وہ تفسیر سے بھی دوسری ساری معلومات جو ہیں اکٹھی کر دی ہیں. اچھا تو وہ ہے تھوڑا سا زیادہ بڑا مضمون نہیں ہے، لیکن اس میں ساری تفصیلات آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، تو وہ بہترین ہوا. میں بھیج دوں گا. جو ہے نا سر اس کی آیت باقاعدہ انہوں نے میپس بنا کے بتایا جی ہاں، جو مولانا مودودی کی تفسیر ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کیا کچھ ہوا ہے. تفہیم القرآن میں ہے. تفہیم القرآن میں ہے سر، باقاعدہ پراپر میپس بنے ہیں سر، بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. سورہ نساء پیج نمبر 28 آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پیج کے پیج نمبر 28 آیت نمبر 51. یہ رکوع کا سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اس رکوع سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں کہ جس میں ہمیں کچھ احکام دیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ یہودیوں کے بارے میں بات کی. تو جو آیت اس میں پڑھی گئی تھی پچھلے رکوع میں پہلی تو تھی نشے کے حوالے سے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ، نماز کی طرف مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. اور اس کے بعد پھر تیمم کا حکم دیا گیا کہ بیماری ہو، سفر ہو، کوئی قضاء حاجت کی ہو یا غسل اس پہ فرض ہو گیا ہو، پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر لے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کر لے اور یہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ یہودیوں کی بات کی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا کہ نصیباً، پورا علم بھی نہیں ہے، اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں، ان کو بھی یہی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور وہی تمہارا دوست ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ حرف کو بدلتے ہیں، یعنی آیات کو ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اپنے معانی کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے تبدیلی کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اور واسمع غیر مسمع، کہ اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے. اور وہ کہتے ہیں وراعنا، راعنا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا خیال کیجئے، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، یعنی اس طرح کہتے ہیں کہ راعینا، تاکہ یہ اس کا مطلب ہی بدل جائے. تو یہ ان کی وہ حرکتیں ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم، تو یہ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ متبادل بھی بتا دیا کہ اگر یہ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اسی لعنت کی وجہ سے یہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. پھر ان کو مخاطب کر کے کہا ان یہودیوں کو کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اور تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے تو اس پہ ایمان لے آؤ. اور اس سے پہلے کہ تمہارے
جو ہے نطمس وجوہن، تمہارے چہروں کو ہم مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، اس کو بالکل پیچھے موڑ دیں، یعنی یہ تمہارے ساتھ ہم کریں گے، اور یا اس طرح لعنت کریں جیسے کہ اصحاب سبت پہ، جو سبت والے یہودی تھے انہوں نے جو حرکتیں کی تھی جس طرح ان پہ لعنت ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اس طرح تمہیں بھی بنا دیں۔ تو یہ ان کے لیے سخت دھمکی ہے۔ پھر مشرکین کے بارے میں بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اگر کوئی بھی مشرک توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ پھر اس میں سخت اس کے لیے سزا ہے، اور اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کی مرضی پر ہے وہ معاف کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے، اور جو بھی شرک کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پھر یہی فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم جو مرضی کریں، جیسے کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس کی آج کل یہودیوں کی اس حکومت کی باتیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، یہ تو سب جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کو ہم ملیا میٹ کر دیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے تزکیہ کرے اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے یہ زہر آلود وہ گوشت کھلایا تھا یا کھلانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے بتا دیا آپ کو، بلکہ گوشت ہی نہیں وہ خود ہی بتا دیا، تو آپ نے ان کو بلایا سب یہودیوں کو اور یہ بتایا کہ تمہارا اصل باپ کون ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد میں سے، کہنے لگے فلاں ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہو تمہارا باپ تو فلاں ہے، تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے آپ نے سچ کہا۔ دوسری بات پھر یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ جنت میں کون جائے گا، یعنی ہم جائیں گے اس میں، ہم رہیں گے، اس کے بعد پھر تم جو ہے سب جہنم میں جاؤ گے۔ صاف کہہ دیا ہم جہنم میں جائیں گے بھی لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے رہیں گے، وہاں پہ تھوڑی بہت ہماری پٹائی ہوگی، دھلائی ہوگی، پھر ہم سب جنت میں آ جائیں گے، باقی تم ہمارے بعد تم رہو گے۔ تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو گوشت تم نے بھیجا تھا، یہ ران جو بھیجی تھی، اس میں زہر تم نے ملایا تھا؟ کہا کہ ہاں ہم نے ملایا تھا، اس لیے کہ ہمیں کہ اگر آپ سچے ہیں، نبی ہیں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ مر جائیں گے، ہمیں ایسا آرام سکون مل جائے گا۔ تو یہ ہے ان کی بات ہے۔ دیکھیے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ یہ جھوٹ بولنے میں سب سے بڑی اور سب سے جو بدترین قوم ہے یہ ہے۔ تو ابھی دیکھ لیجیے کہ جتنا جھوٹا پروپیگنڈا آج کل ہو رہا ہے مختلف چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، سب یہ انہی یہودیوں کی ہی سازشیں ہیں، انہی کی ہی سارے کرتوت ہیں، جس کے ذریعے سے دنیا کو بالکل ہی وہ ایک اور تصویر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا جھوٹ ان کے سامنے ہی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ سرنگیں دیکھ لو، یہ سرنگیں، ان کے یہودی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے بنائی تھی، خود ہی بنائی تھی، یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، تو لہذا یہ تو جھوٹ کے سب سے بڑے ستون ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ اس کے بعد جو آیات ہم نے پڑھی ہیں جس میں فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ تو یہاں تو پہلی بات تو یہ فرمائی گئی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو علم بھی پورا نہیں ہے، کتاب کا بھی کچھ حصہ ہے، اسی کو لے کر یہ چل پڑے، اسی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو یہ لوگ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جبت سے مراد جو ہے وہ، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، یہ سب ان کی حرکتیں ہیں۔ اور جو لغت میں بھی ہی آتا ہے کہ جبت کا لفظ جو ہے بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کی چیزوں کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فال نکالنا،
یہ سب جبت میں شامل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ جادو ہیں، اس کے ٹونے ٹوٹکے ہیں، یہ سب اسی جبت میں ہی شامل ہیں۔ تو یہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پہ چلتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم کامیاب ہو جائیں گے، چلیں گے۔ تو یؤمنون بالجبت، اور طاغوت وہی مراد ہے کہ وہ جیسے کہ امام تیمیہ نے کہا کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہی طاغوت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، اس کے آپ جو ہیں وہ عبادت کرنے لگیں، اس کو ماننے لگیں، وہ طاغوت بن جائے گا۔ کسی نظام کو، کسی سسٹم کو، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہی سب سے بہترین ہے اور اللہ رسول کی باتوں سے بھی بڑھ کر ہے، جیسے ہم جمہوریت کو بنا لیا ہم نے، تو یہ اپنی جگہ ایک طاغوت ہے۔ اسی طرح جو بھی دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز ایسی جو ہے جس کو ہم اس طرح اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرنے لگیں یا اس کی اتنی قدر اور اتنی منزلت کر دیں کہ اس کو رسولوں اور انبیاء کرام تک پہنچا دیں، تو وہ چیز جو ہے وہ طاغوت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس قسم کی چیزوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے۔ ایمان ہے تو ان چیزوں پر ہے جس کی وہ بات مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں سے جا کر کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں مکے، اور ان کا بغض اور عناد اتنا ہے کہ ان سے کہتے ہو کہ تم زیادہ بہتر ہو، اچھے ہو، ہدایت یافتہ ہو ان مسلمانوں سے۔ یہ جو مسلمان ہیں مدینے میں، ان سے بڑھ کر تم تو اچھے لوگ ہو، تم زیادہ بہتر ہو، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ بھی ایک وہی جھوٹ کا بولنا، تو جھوٹ جو ان کی اصل سرشت میں بڑا ہوا ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتا، تو وہاں پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو پھر وہ زیادہ اپنا عزیز سمجھتے ہیں، اپنا قریبی سمجھتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو محروم کر دینا، کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنے گا، اس کو رحمت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہی ملعون ہے۔ اور ان کے لیے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پہ اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ملعون ہیں، مطرود ہیں، وہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے۔ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، پہلے بھی ہوا، جیسے کہ آپ پڑھ لیجیے بنی اسرائیل میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا یہودیوں کے بارے میں کہ کس طرح ان کی پٹائی ہوئی ہے، کس کس نے ان کو مارا ہے، کس کس نے ان کو ختم کیا ہے۔ لیکن یہ پھر اٹھ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کوئی سہارا مل جائے، جہاں کوئی بیساکھی ملی، سہارا ملی، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہ عذاب آتا ہے، کوڑا برستا ہے، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے، اس وقت وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ کہ اگر یہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کو مملکت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، اس کا کوئی حصہ مل جائے تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو جیسے کہ اب کر رہے ہیں، نہ وہ پانی دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ ان کو اور کوئی چیز دے رہے ہیں، ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا بلکہ مار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ زندہ رہیں، یہ مسلمان یا فلسطینی زندہ رہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ قرآن یہی کہہ رہا ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور نقیرہ سے مراد یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے جو کنارے پہ ایک نقطہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، اس کو نقیر کہا جاتا ہے۔ پہلے فتیلہ کا ذکر آیا تھا، وہ اس لکیر کا نام ہے جو گٹھلی میں لکیر ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کسی بھی روادار ہیں ہی نہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے، پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ بچوں کو نہیں مار سکتے، عورتوں کو نہیں مار سکتے، ہاسپٹلز پہ بمباری نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاسپٹل جو ہیں کتنے سب بالکل ہی آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، کوئی ان کے ہاں نہیں ہوا۔ اور ابھی میں رات ہی دیکھ رہا تھا جزیرہ پہ 400 کے قریب ہاسپٹلز ہیں یا وہ ڈسپینسریز ہیں، کلینکس ہیں، جو بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے سب برباد ہو گئے، تباہ کر دیے۔ اور شہید ہونے والے تو 15,000 سے اوپر جا چکے ہیں، آج کی مجھے نہیں معلوم،
لیکن کل کی یہی خبر تھی کہ 15,000 سے اوپر ان کی تعداد ہو چکی ہے، زخمیوں میں بھی، اور 1/3 تو عورتیں اور بچے ہی ہیں۔ اللہ نے دیتے بھی ہے، وہاں پہ زیادہ ہی نسل بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ہی لوگ زیادہ اس میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ اگر وہ ان کو حکومت مل جائے تو کسی کو ایک ذرہ قطرہ برابر بھی دینے کے روادار نہیں ہیں۔ ایسے یہ بخیل بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ جو بھی آپ دیکھ لیجئے، جو بھی ایسی کوئی صفت ہے مذمت کی، وہ ان میں پائی جاتی ہے، ان یہودیوں میں۔ تو فرمائیں کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو یہ آخر یہ کیوں ہے؟ یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو اس کے اوپر یہ حسد کر رہے ہیں کہ کتاب ان کو دی ہے، اللہ نے ساری نعمتیں ان مسلمانوں کو دی ہیں، تو اس پہ ان کو حسد ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جیسے کہ وہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ جو سیدہ صفیہ تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے جو باپ تھے، باپ حیی ابن اخطب، یہودی نہیں، ایک چچا دوسرے ہیں کہ یہ ان کے باپ ہے، صفیہ بنت حیی ہے، یہ حیی ابن اخطب اور ان کے بھائی چچا۔ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ بعثت ہوئی ہے تو یہ مکہ گئے، مکہ جا کر آپ سے ملے، آپ سے آ کر واپس آئے تو کسی نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہنا کچھ بھی ہو جائے ہم اسی طرح ان کے دشمن ہی رہیں گے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ نبی تو ہمارے یہاں سے آنا تھا، بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، یہ اب ان میں سے آ گیا، اب ہم کیسے مانیں اس کو؟ ہم تو نہیں مان سکتے اس کو۔ یہی ہے فرمایا ہے کہ یہ ہے حسد ان کے دلوں میں، کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت تھی یہ یہودیوں کے بجائے مسلمانوں کے گھر کیوں آ گئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل، اور یہ کہتے تھے جسے قرآن سورہ بقرہ میں یہی کہا ہے، وہ کانوا یستفتحون، ان کو دھمکیاں دیتے تھے مسلمانوں کو، مسلمان کہہ رہا ہوں عربوں کو، کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تمہیں پھر دکھائیں گے، پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ دھمکیاں دیتے تھے وہ پہلے ہی سے۔ تو وہی چیز یہاں فرمائی گئی ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے سب سے بڑا، کہ نبوت جو ان کو نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو دی، بنی اسماعیل میں آ گئی، تو اب ان کو اس پہ حسد ہے، جلن ہے، اور وہ مسلمانوں کے ازلی دشمن بن چکے ہیں۔ تو فرمائیں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ نبوت جو ہے میں نے آل ابراہیم میں دے دی ہے۔ اب آل ابراہیم، اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہی کے اولاد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس طرح یہ آل ابراہیم میں یہ منتقل ہو گئی، اب یہودیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم جس کو چاہیں دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آل ابراہیم کو یہ کتاب بھی دے دی، یعنی کہ جو کتاب نازل کی ان کے اوپر، اور حکمت بھی، تو وہ سب فہم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق سوچنا سمجھنا، سب وہ حکمت کی باتیں ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی فرما دیا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑا غلبہ دے دیا۔ تو وہاں پہ بھی رہا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ سلطنت ملی، حکومت ملی، اقتدار ملا، اور وہ پھر چلتا رہا جب تک خلافت قائم رہی، اور یہ سلطنت اور عظمت جاری رہی۔ تو یہی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آتیناہم ملکا عظیما۔ تو یہ دیکھ لیجئے جب سلطنت تھی، آج سے 100 سال پہلے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اس وقت دیکھ لیجئے کہ پورے کتنے علاقوں میں یہ جسے ہم عثمانی خلافت کہتے ہیں وہ کتنے بڑے رقبے پر تھی۔ اسی کو پھر انہوں نے مل کے، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیے، اور اب یہ ہے کہ وہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، بالکل بیکار ہیں، کوئی ان کی ہمت ہے نہ طاقت ہے، سب وہ مردہ جانور ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کسی میں اتنی حکمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ یہ جو آیت کا بھی آپ بتائیں، یہ جو ہے فقط آتینا آل ابراہیم کتاب، ابراہیم الکتاب، یہ میرا خیال ہے یہ سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ آگے والے آیات کو اگر آپ دیکھیں
تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. آگے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. نہیں دونوں ہی ہیں اس میں. بنو اسماعیل بھی کس میں سے ہے، کس کی ہیں؟ سر آگے سے پڑھیں گے تو نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں دونوں ہی شامل ہیں کہ اس ابراہیم السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب، انہی کی اولاد میں سلیمان، داؤد علیہ السلام، ان کو پھر بادشاہت ملی، ان کو حکومت ملی، اقتدار ملا. دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، ادھر اسحاق ادھر اسماعیل کی اولاد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہوئے. تو پھر آپ کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، سب کچھ دیا آپ کو. تو یہ آل ابراہیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی سمیٹ دیا، سب کو اس میں شامل کر لیا کہ اسحاق کی اولاد بھی اور اسماعیل کی اولاد بھی، دونوں اولادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس نبوت اور حکمت سے سرفراز ہوئی ہیں. تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں. یہ پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی سر، پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے. جی جی یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے. جی ہاں آج کی بات نہیں ہو رہی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ پاسٹ ٹینس میں اللہ تعالیٰ جو سورہ نساء جس وقت یہ نازل ہوئی ہے جی جی اس وقت تو اتنی بڑی حکومت تو مسلمانوں کی نہیں تھی. تو یہ جو کچھ بتایا گیا یہ پرائمریلی جو ہے وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کی حکومتوں کا بتایا گیا ہے. جی جی بعد میں آنے والے جو انبیاء تھے ان کی حکومت کا بتایا گیا ہے. آگے چل کے طرح دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کے علم میں تو ہے نا کہ مسلمانوں کو یہ ملنے والا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا، یا اس وقت جو لوگ تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ صحیح ہے آپ کی بات کہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، وہ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل آیت کے مطابق ہے کہ ان کو نبوت بھی دی گئی، حکمت بھی، کتاب بھی، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہت بھی، سب کچھ دیا اللہ نے. خاص طور پر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. دونوں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، سب کچھ ان کا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں آئی حکومت کا نہیں ذکر ہے، کیونکہ آگے والی آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ پریسائزلی اسی ایج کی. جی 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 درست کہہ رہے ہیں. سر یہ حضرت مریم بھی یہودی تھی؟ اس وقت تو وہ ظاہر ہے کہ ایک اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارا وہی سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور اسی کو ہی اسلام کہا گیا تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر ہیں. یہ تو بعد میں ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. تو یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. تو لہذا پھر انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی مسلک مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہی پھر ان کو پہچانا جاتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر ان کی والدہ حضرت مریم بھی اسی طرح سمجھی جائیں گی کہ وہ اللہ کی ایک بندی اور اللہ کے دین کی ایک علمبردار سمجھا جائے گا ان کو. انہوں نے پھر وہ دین کے بارے میں یہ سب کچھ کیا جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. تو لہذا ان کو یہودی یا عیسائی تو اپناتے ہیں ان کو، اور ان کو مطابق کہتے بھی ہیں ان کے بارے میں، لیکن وہ خود کیا تھیں؟ وہ نہ یہودی تھی نہ عیسائی تھی. تو کسی نبی کے بارے میں کوئی ہم ایسا ان کو یعنی کسی جگہ کارنر نہیں کر سکتے کہ یہ ان میں سے ہیں. وہ سب کے لیے ہے، اور ایک مسلمان کے طور پر ہے جو قرآن نے کہا ہے. تو یہی سمجھنا چاہیے ہمیں. سر یہودی لفظ کا اوریجن کیا ہے اور کہاں سے یہودی؟ اس میں بھی اختلاف ہے، ہادہ یہودوں سے آتا ہے یا یہوذا سے ہے، اس طرح کے اختلاف اس میں آتے ہیں لفظ کے بارے میں. حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہوذا تھا، بس اسی سے آتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے. وہی میں نے کہا نا اس میں اختلاف ہے، یا تو لغوی طور پر یہ ہادہ کا لفظ جو ہے وہ کس سے لیتا ہے؟ انا ہدنا الیک جسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اس سے لیا گیا ہے، یا یہ یہوذا سے لیا گیا ہے جو کہ حضرت یوسف یعقوب کی اولاد میں سے تھے، تو ان سے لیا گیا ہے. تو یہ اب اختلاف ہے، اس سے تاریخی چیزیں رہ گئی ہیں. اب وہ قرآن نے تو کہیں ذکر نہیں کیا ایسا. تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے کوئی وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، اور کوئی وہ ہیں جو اس سے منہ موڑ لیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسی میں سے آل ابراہیم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، ایمان لے کر اس میں شامل ہو گئے، اور کچھ ہیں جس نے انکار کر دیا. اب اس میں یہی تھے، یہ لوگ تھے جسے قریش نے انکار کر دیا.
یہ تھے تو اسی میں اسی سلسلے سے آ رہے تھے، لیکن نہیں مان لائے، نہیں مانے. اور اسی طرح دوسرے ہی کتنے ہی جو انبیاء کرام آئے ان کے بھی مخالفین تھے، وہ بھی ایمان نہیں لائے، چاہے داؤد علیہ السلام کے ہوں، حضرت سلیمان کے ہوں، حضرت اسماعیل کے ہوں. ان میں جو بھی آل ابراہیم میں سے آیا ہے اس میں دونوں ہی کیٹیگریز ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. وہی قرآن کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، صاف انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور پھر ان کو جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے پھر جہنم ہی اصل ٹھکانہ ہے، وہیں سے ان کو ملے گا. اس کے بعد جو فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. کہ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونک دیں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بے شک اللہ ہمیشہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. تو یہاں پہ ان کے لیے بتا دیا کافروں کے لیے کہ ان الذین کفروا، تو اہل کتاب کی بات تو کر ڈالی، بتا دی، لیکن یہ سزا صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی کفر کرے گا، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، جو بھی انکار کرے گا اللہ کی کتاب کا، اللہ کے احکام کا، اس کی یہی سزا ہے. اور اس کی جو ہے سنگینی بتائی ہے وہ اللہ نے کس طرح بتا دی ہے کہ ان کے لیے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم، نضج کہتے ہیں نضیج کسی چیز کا پک جانا. آپ کھانے کو پکاتے ہیں، ہنڈیا میں جب کھانا پک جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کھاتے ہیں، یہی کہا جائے گا طعام النضیج، کھانا پکا ہوا، گلا ہوا، مطلب کہ کھانے کے قابل ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل کے بالکل ہی گل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کے اندر پھر اس کو عذاب کو چکھنے کی استطاعت نہیں رہے گی. یہ چیز جو ہے بالکل ہی عادی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نئی کھال دے دیں گے، نئی کھال ان کے لیے دے دی جائے گی، جیسے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے. اور احادیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم بھی بڑھا دیا جائے گا، ان کا جسم بھی. تو جیسے آتا ہے کہ حدیث میں کہ کافر کی کان کی کونپل اور کندھے کے درمیان جو ہے وہ 70 سال کا فاصلہ ہے، یہ بتایا گیا امام احمد کی دوسری روایت میں ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ کافر کی داڑھ، یہ داڑھ دانت جو ہے صرف وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اتنی بڑی اس کے لیے تاکہ وہ مزہ چکھے عذاب جہنم کا، پوری طرح مزہ چکھے. اتنی بڑی اس کی ساخت، اس کی جسم و جان بتا دی. اور پھر یہ بھی کہ اس کی کھال بھی بدلی جائے گی، نئی اوور ہالنگ ہو جائے گی اور نئی کھال مل جائے گی تاکہ اور جلے پھر یہ اور اس کو احساس ہو. اس لیے کہ وہ تو بے حس ہو گئی، وہ کھال تو ختم ہو گئی، گل سڑ گئی، اب دوسری کھال آ جائے گی تاکہ وہ اس کا مزہ چکھیں. اسی لیے فرمایا کہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. اس لیے کہ پہلی کھال تو بیکار ہو گئی، اب نئی آ گئی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح عذاب کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے عیاشیاں کی ہیں اس دنیا میں، اب اس کی بھی مزہ چکھیں جو انہوں نے یہاں کیا تھا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. تو یہی اس کی حکمت ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں تو تم عیاشیاں کر رہے ہو، وہاں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مرنے کی تکلیف جو ہے وہ کھال کے ہی ہوتی ہے، جی ہاں، اندر جسم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مڑ مڑ کے کھانے پہ بھی اسی بتا رہے ہیں، اسی لیے بتا دیا ہے کہ تمہیں نئی کھال مل جائے گی. جی. فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. تو یہاں پہ فرمایا ایمان والوں کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یا طریقہ کار یہی ہے قرآن کریم میں کہ جہاں ہمیشہ کفار کا ذکر آتا ہے وہاں مومنوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے میں نے. تو اسی لیے جہاں ان کے لیے بتایا کہ ان کو اتنا سخت عذاب ہوگا، اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ہے. ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں.
ایمان خالی کاف نہیں دے گا جب تک کہ عمل صالح نہ ہو. اسی لیے فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے، وہ ختم نہیں ہوگی. وہ سزا تو ان کے لیے جاری رہے گی، تو ادھر ان کے لیے جنت بھی جاری رہے گی، خالدین فیہا ابدا جو کہہ دیا تو وہ اسی لیے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے، ایک موت کو لائیں گے اور پوچھیں گے جانتے ہو اس کو؟ کہاں ہم جانتے ہیں، موت ہے. جنت والے بھی جہنم والے، وہ کیسے پہچان لیا؟ اسی لیے کہ اس کا مزہ چکھ کے تو آئے ہیں، تو اس کو نہیں پہچانیں گے تو اور کس کو پہچانیں گے؟ اسی لیے وہ پہچان لے کہ ہاں یہی ہے وہ، اسی نے ہمیں یہاں پہ مارا تھا اور یہاں آئے. تو اب فرمایا جائے گا کہ اب اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا جنت والوں کے بھی خلود فلا موت، اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں ہے. جہنمیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا، جنتی تو خوش ہوں گے، وہ تو بڑے خوش ہوں گے، اب تو مزے ہی مزے ہیں، اب تو موت ہے ہی نہیں، اب تو جو مرضی کھائیں پئیں مزے کریں. اور جہنمی جو ہیں ان کو بھی بتایا جائے خلود فلا موت، اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں ہے. اب ان کی بری حالت ہوگی، اب تو اسی میں رہنا پڑے گا ہمیں، تو وہ اسی میں رہیں گے، اس لیے کہ اب وہ سوائے ان کو جنہیں اللہ معاف کر دے، نکال دے وہاں سے، وہ الگ ہے. لیکن جو یہ ہیں مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، ملحدین ہیں، وہ اسی میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے. اسی لیے فرما دیا خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اب انہیں بہت ہی گھنے سائے میں داخل کریں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی، جیسے دوسری آیت میں فرمایا سورہ واقعہ میں ظل ممدود، ظل ممدود کے پھیلا ہوا سایہ وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا مگر اس کو طے نہیں کر سکے گا، اس کو پوری طرح کور نہیں کر سکے گا. اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا سایہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. اور اسی میں اس درخت کا نام آتا ہے کہ شجرۃ الخلد. شجرۃ الخلد سے مراد یہ کہ ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، ہمیشہ رہنے والوں کے لیے یہ درخت ہے، اس کے سائے میں وہ خوب مزے کریں گے. اس کے بعد جو فرمایا احکام بھی شروع ہو گئے، کافروں کا اور یہودیوں کا ذکر آیا، ان کی امانت کا، خیانت کا. تو یہاں پہ ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ بتا دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، جو جس کا حقدار ہے وہ اس کو ادا کر دو. تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ جس کا حق ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر، تو پھر آپ نے جو خانہ کعبہ کی دروازہ ہے اس کی کنجی جو تھی وہ کس کے پاس تھی؟ معلوم ہوا کہ وہ بنو شیبہ کے وہ لوگ ہیں، ان کے پاس ہیں. کہا بلاؤ ان کو، وہ آئے، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا. پھر آپ نے اس کی چابی ان کو دے دی، انہی کو دے دی کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے گی، تم سے اگر کوئی لے گا تو وہی ظالم ہوگا. تو آج تک پھر وہی خاندان چلا آ رہا ہے، شیبانی کہلاتے ہیں وہ، اور ان میں انہی وہی ہیں کلید بردار کہ وہ آتے ہیں، وہ کھولتے ہیں دروازہ، اور پھر جو بھی آتا ہے وہ پھر خانہ کعبہ میں جاتا ہے. تو یہ ہے جو رسول اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کوئی لے گا تو وہی ظالم ہوگا. اب کون کہلانا چاہے گا کہ میں ظالم ہوں؟ تو لہذا کوئی نہیں اس سے چھینتا کہ نہیں ان کو دے دو، یہ زیادہ لاڈلے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا، اب انہی کے پاس رہے گی. تو اسی وقت آپ نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے جو حقدار ہیں ان کو دے دو اور کسی کو مت دو. تو یہ ہے امانت تھی ایک، تو لہذا ان کو دے دی گئی. اور اسی طرح پھر یہ ایک اصول بنا دیا کہ جو بھی امانتیں ہیں جو جس کے اہل ہیں ان کو دی جائے، جو نااہل لوگ ہیں ان کو مت دی جائیں، ان کو نہ دی جائیں، وہ تباہ و برباد کر دیں گے. تو لہذا ہر چیز کی امانت اس کے حقدار کو دی جائے. اور دوسری بات یہ فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فرمائے کہ
جب جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یہ حکم دے دیا کہ انصاف سے کرنا ہے، عادل سے کرنا ہے. عمومی طور پر ہے، ہر بار صرف عدالت کا ہی نہیں ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ جہاں پہ بھی اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے، ظلم و زیادتی کے ساتھ نہیں. جو عدل و انصاف کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یعنی جو قاضی ہیں، جج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جو عرش ممبر بنے ہوں گے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. جن لوگوں نے بھی اس میں فیصلہ کیے وما ولو، اور جس چیز کے ان کے اوپر ان کو ہدایت کی گئی، یعنی اس میں سب آ گئے کہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو جج عدالت میں فیصلہ کرتا ہے وہی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس کے پاس کسی قسم کی کوئی حکومت ہے، قیادت ہے، قبضہ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کرے. یہ اس کا فرض ہے. اسی کے بارے میں فرمایا گیا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. یہ اللہ کی بہترین نصیحت ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ چلو تو کامیاب رہو گے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اگر کوئی مالک جو ہے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس نے کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، سب وہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کا رسول کا حکم مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو یہ لازمی ہے ہمیں ان کے ساتھ ہی اطاعت کا لفظ آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور کسی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے. اولی الامر منکم جو کہا اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے ہم نے اللہ کی ماننی ہے بات، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ان کی جو اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے، کہ جب تک کہ وہ اسی دائرے میں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں، تو مانیں گے. اگر وہ اللہ اور رسول کے دائرے میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. یہ اسی لیے پھر یہاں پہ اطیعوا کا لفظ دوبارہ نہیں آیا ہے، تیسری مرتبہ نہیں آیا ہے. اور اولی الامر منکم سے ہی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دو ہی کیٹیگریز ہیں، حکام اور علماء. ان کی بات ماننی ہے. اگر تمہیں اس میں کوئی چیز پوچھنی ہے تو حکمران اگر تم سے جو کہتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو مانو، اگر نہیں ہے تو مت مانو. اور اسی طرح پھر عمراء ہے، علماء ہیں، ان کی بات جو ہے وہ تم پوچھتے ہو تو وہ بتائیں گے. تو یہ بتا دیا اس کے ذریعے سے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واضح طور پر کہ تم نے اس کے مطابق کرنا ہے. اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، ہم کسی کی تقلید کے پابند نہیں ہیں. ہم اگر پابند ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پابند ہیں. وہ اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. حتیٰ کہ ائمہ اربعہ خود کہتے تھے دیکھو ہماری تقلید مت کرنا، وہ خود منع کرتے تھے، اس لیے کہ ہم تو ایک وہ ہیں امتی ہیں رسول اللہ کے. تم ہمیں رسول اللہ کے مقام پر پہنچا دو کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے جب تک کہ ہم اپنے امام کی بات نہ سن لیں. تو یہ تقلید جو ہے وہ اس طرح کوئی فرض نہیں کی گئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، نہ قبر میں پوچھے گا، نہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کس کو مانتے تھے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم بالکل اندھے اور بہرے ہو کر نہ چل پڑیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق چلیں گے کامیاب رہیں گے. اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس کو ایک امام کو یا ایک شخص کو اتنا اونچا مقام دے دینا کہ وہ نبی اور رسول کی حد تک پہنچ جائے، کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی سنگین بات ہے. کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے نہیں سمجھتے. اور ایک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے کہہ دیا اپنے امام سے کہ اب وہ بارش ہو رہی ہے تو آپ یہ مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں جیسے کہ سنت ہے. چلے ہم نہیں مانتے اس کو. جو چیز ہم اپنے امام کو دیکھیں گے، امام کہتا ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ تو ناقابل برداشت اور ناقابل قبول بات ہے کہ ابو حنیفہ جو کہہ چکے ہیں
وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. وہ خود کہہ چکے دیکھو میری بات کو دیوار سے مار دینا لیکن اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لینا. جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں بات مانتے ان کی. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اگلی آیت بھی دیکھ لیجئے اس میں کیا کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے مسئلے ہو جائیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں وہ. اللہ کی کتاب موجود ہے اس میں دیکھ لو اس میں کیا کہا گیا ہے. اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے اس میں دیکھ لو ان میں کیا جواب دیا ہے. تو لہذا یہ چیزیں تو کھلی ہوئی ہیں صاف ہمارے سامنے ہیں. ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور شرط لگا دی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس قسم کی چیزیں مت کرو اللہ اور اس کے رسول کو مانو بس. تو اسی میں وہ تمہاری فلاح ہے کامیابی ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو نہیں مانیں گے. ذالک خیر و احسن تأویلا. فرمایا کہ یہی سب سے بہترین اور سب سے اچھا راستہ یہی ہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے تو قرآن کریم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر ہم نے عمل کیا تو یہی سب سے بہترین ہمارا معاملہ ہوگا. جی آپ فرمائیے. یہی تو آ رہا ہے کہ سمجھنے کا اور اس کو جب پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے تو مختلف فہم آ جاتی ہے. وہاں پر اس طرح بھی آپ نے ائمہ اربعہ کی بات کی. جی جی ان کے درمیان اربعہ جو بنے اس لیے بنے ہیں نا کہ ان کے تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے آپس میں. اور اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل آ رہے ہیں جہاں پر تھوڑا سا جی امام ابو حنیفہ کی سوچیے امام مالک کی یہ کرنا یہاں پہ پھر دوسرے لوگ پاس جاتے ہیں. نہیں وہ ایک رائے لینا ایک الگ بات ہے. ایک ہے تقلید میں کہ ہم بالکل ہی کہیں کہ نہیں امام حنیفہ نے نہیں بتایا کہ اب جیسے میں دیکھتا ہوں اذان کے بعد وقت ہوتا ہے 3 منٹ ہوتے ہیں میں نیت باندھ دیتا ہوں چلو 2 رکعت پڑھ لیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اتنے وقت میں تو اس لیے پڑھ لیتا ہوں. لیکن ہمارے دوسرے احباب آتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتے جبکہ ایک رسول اللہ کی سنت اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں تو رسول اللہ کا عمل ہے اور صحابہ اتنی تیزی سے پڑھتے تھے اتنا کہ جیسے وہ سمجھتا کوئی آئے گا کہ شاید نماز ہو چکی ہے اس طرح وہ گمان ہوتی تھی. تو وہ ایک سنت ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے ہمیں. چلیے یہ تو مغرب اور کا نماز کا وقت ہے. اور نمازیں ہیں جس میں 10 منٹ 15 منٹ کا ہے اس میں بھی بعض اوقات آتے ہیں سیدھے آگے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی 2 رکعت پڑھ لیجئے تحیۃ المسجد جو مسجد کا ایک حق ہے وہ ادا کر دیجئے. تو یہاں پہ ایک ہے رائے لینا. رائے لینے کے لیے یہ ائمہ بھی ہیں 4 ائمہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ائمہ ہیں جو جن کی آراء موجود ہیں کتابوں میں فقہی کتابوں میں موجود ہیں ہم کو. تو رائے لینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں لینا چاہیے ان کی جس بات کو سمجھ میں نہ آئے جو قرآن و حدیث کی تفسیر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہو کہ ان کی جو ذہنیت کیا تھی ان کا رائے کیا تھی وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہی لی جائے گی. پھر اگر ہمارے پاس کئی چیزیں آ گئیں تو پھر جو بھی قرآن اور سنت کے قریب ترین ہوگی وہ لے لیں گے ہم ان سے. تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں عمل تو ہم نے کرنا ہے. جی ہاں ہم سمجھ رہے ہیں 3-4 ہمارے سامنے رائے آ گئی مختلف ائمہ کی تو ہم نے جو بھی رائے ہمیں محسوس ہوئی کہ یہ قرآن اور سنت سے نزدیک ہاں وہ لے لی ہم نے اڈاپٹ کر لیں. بس. اس میں گناہ تو کوئی نہیں. اس میں کوئی وہ تو قرآن کہہ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جاؤ. ان کے قریب لے جاؤ دیکھ لو انہی کے قول کے مطابق ہے قبول کر لو. سر بات ختم ہو ایک بڑا مسئلہ ہے جی اور کئی لوگوں سے اس معاملے میں میری بات ہوئی. ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر بتائیں انہیں کہ جی بخاری میں اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں فرمائی ہے جی اور یہ عمل ایسا ہے اور یہ عمل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم حنفی ہیں احناف ہیں. جی بات وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے اور بلکہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی آمین کے اوپر خاص طور پہ جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آمین جو ہے اس باوجود بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہود کو آمین سے بہت تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن اور اس میں اپنا ہے لیکن یہاں پہ جانتے بوجھتے لوگ
وہی میں نے عرض کیا نا کہ جب ان کے ذہن میں یہی بٹھا دیا گیا کہ بس تم نے وہی کرنا ہے جو امام نے کہا ہے، یا جو کچھ کرنا ہے جو اس کے مطابق کرنا، دوسرا کوئی کہے تو تم نے نہیں ماننی بات، تو یہ ہے اصل چیز. یہی وجہ ہے، افسوسناک بات ہے. یا بالکل بات ہے تھوڑی سی وہ حدیث ہے یا ویسے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ تو خانہ کعبہ کو دیکھو تو پہلی دعا جو ہوتی ہے قبول ہوتی ہے.